اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بچے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم جماعت پنجم کی اردو ورک بک پر لیکچر نمبر 5 کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی فہرست اوپن کریں جس سے ہم دیکھیں گے کہ آج ہم کیا کام کریں گے۔ آج ہم اس کا لیکچر نمبر 5 کریں گے اور سبق نمبر 10 ہے محنت کا پھل۔ بچوں، محنت کا پھل وہی سبق ہے جو ہم نے اردو کی بک پہ پڑھا تھا اور ابو نصر فارابی عظیم فلسفی اور سائنسدان کے بارے میں تھا، جو بچہ رات کو بہت زیادہ محنت کرتا تھا اور دیے کی روشنی میں پڑھتا رہتا تھا۔ وہ مسلسل محنت اور ہمت کی وجہ سے اس نے ایک بلند مقام پایا تھا۔ آج ہم اس کی ایکسرسائز جو ہے ورک بک کے اوپر کریں گے، تو آپ نکالیں سبق نمبر 10 محنت کا پھل۔ بچوں، پیج نمبر 6 ہے اور یہ آپ کے گھر کا کام ہے۔ محنت کا پھل، الفاظ کو ان کے معنی سے ملائیے۔ الفاظ دیکھیں آپ: سرہانے، انہماک، مدھم، کوٹھڑی، عالم فاضل، دقت۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کو آپ نے سامنے دیے گئے معنی کے ساتھ ملانے ہیں۔ اس کے بعد ہے آپ کا سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ ہیں عزت و عظمت اور بعض اوقات، ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے بغیر کسی کی مدد کے۔ آگے پیج نمبر 7 ہے، اس کا پہلا سوال دیکھیے، تجزیہ۔ اور سوال ہے، اگر لڑکا دیے میں تیل نہ ہونے کی وجہ سے مایوس ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ تو اس کا آنسر ہے، اگر لڑکا مایوس ہو جاتا تو وہ ہمت بھی ہار جاتا، پھر کبھی وہ بڑا فلسفی اور عظیم سائنسدان نہیں بن سکتا تھا اور نہ ہی دنیا میں اس کا نام ہوتا۔ یہ ہے پہلے سوال کا جواب۔ اب دوسرا سوال جو ہے وہ آپ کو کرنا تھا تحقیق کے ساتھ۔ سوال دیکھیے، بڑا انسان وہ ہے جس میں بے شمار خوبیاں ہوں اور وہ ایسے کام کرتا ہو جس سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ حکیم محمد سعید بھی ایک ایسے ہی انسان تھے۔ ان کی خدمات اور کارنامے انٹرنیٹ یا کتاب سے تلاش کر کے لکھیے۔ بچوں، حکیم محمد سعید آپ کو میں ان کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں کہ وہ ہمدرد لیبارٹریز کے منتظمین میں سے تھے، یعنی کہ ان کی وہ لیبارٹری تھی اور ان کا مکتب بھی تھا۔ وہ وہاں پر علاج اور باقی تحقیق وغیرہ کا کام کرتے تھے اور کچھ سال پہلے وہ ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ تھے حکیم سعید محمد، یعنی کہ ہمدرد لیبارٹریز کے بانی سمجھے جاتے تھے۔ ان کے بارے میں کیا لکھا ہے آپ اس کو دیکھیں۔ شہید حکیم محمد سعید کی خدمات میں ان کے ایک بہت ممتاز اور مقبول معالج ہونے کے علاوہ ان کے صاحب دانش، مصلح اخلاق، بہترین منتظم، مہیر اور انسان دوست ہونے کی حیثیت سے بھی ان کی جد و جہد شامل ہے۔ حکیم محمد سعید نے ایک نہیں کئی ادارے بنائے، اس لحاظ سے وہ ایک ادارہ نہیں ادارہ ساز تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک ادارہ نہیں بلکہ انہوں نے کئی ادارے بنائے، جو ابھی ہم بعد میں دیکھیں گے بھی، تو اس لیے ان کو ادارہ ساز یعنی ادارہ بنانے والا کہتے ہیں۔ 1958 میں ایک معیاری طبیہ کالج قائم کیا، یعنی ڈاکٹروں کا کالج، اور 1940 میں ہمدرد صحت کا پہلا شمارہ مرتب کیا، یعنی وہ جو ان کی لیبارٹریز تھی ہمدرد کے نام سے، تو اس کے بارے میں انہوں نے ایک ہمدرد کے نام سے ایک رسالہ نکالا تھا۔ پھر 1953 میں کراچی سے رسالہ ہمدرد نونہال، یہ بچوں کے بارے میں ہے رسالہ، تو انہوں نے وہ جاری کیا تھا۔ کب کیا تھا؟ 1953 میں جاری کیا تھا۔ پھر 1978 میں حکیم محمد سعید صاحب نے بچوں کے لیے دلچسپ اور علمی کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر 1988 میں نونہالوں کے نام سے ہمدرد فاؤنڈیشن
کا مستقل شعبہ قائم کیا. اچھا جی 1988 میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ 1988 میں انہوں نے نونہال ادب کے نام سے ہمدرد فاؤنڈیشن کا مستقل شعبہ قائم کیا جو 500 سے زیادہ کتابیں شائع کر چکا ہے. یہ تھے جی وہ تحقیق جو ہم نے شہید حکیم محمد سعید کے بارے میں کی اور ان کی خدمات اور کارنامے جو ہیں وہ آپ تک پہنچائے ہیں. آگے ہے اطلاق، یعنی ساتھی سے مشاورت کے بعد آپ اس سوال کا جواب لکھیں گے. اگر آپ کے علاقے میں کوئی غریب لڑکا یا لڑکی پڑھنا چاہتا ہے تو آپ اس کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ بچوں یہ کوسچن آپ خود بھی کر سکتے ہیں اس کا آنسر، اور کوشش کریں کہ آپ خود کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کسی کی پڑھائی میں مدد کیسے کر سکتے ہیں جن کے پاس پڑھائی کو مکمل کرنے کے لیے اخراجات نہ ہوں. یہاں میں نے لکھا ہے پڑھائی میں اس کی مدد کر کے، اس کی ہمت بڑھا کر، اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھا کر، اس سے کتابیں خرید کر دینے سے، اچھے اسکول میں داخل کروا کر، پھر ہم اپنی پرانی کتابیں اور وردی دے کر بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں. اگر آپ ان باتوں کے علاوہ بھی کچھ اور اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ اس طرح بھی اس بچے کی پڑھائی میں مدد کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ وہ باتیں ضرور لکھیے. آگے ہے گروہی کام. گروہی کام میں جو سوال ہے وہ ہے جی جو لوگ محنت نہیں کرتے انہیں کیا نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں؟ انہیں جی سب سے پہلے تو یہ ہے انہیں اپنے کام میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی، زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. یعنی ظاہر ہے ہر کامیابی کے پیچھے محنت سب سے بڑا جو ہے ہتھیار ہوتا ہے وہ ہے، لیکن جو اپنے کسی خاص کام میں یا زندگی میں بھی محنت نہیں کرے گا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. نمبر 3 ہے ایسے لوگ کسی اہم مقام پر نہیں پہنچ پاتے، وہ کبھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا جو محنت نہیں کرتا. اچھا محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی انسان کی پہچان جو ہے وہ محنت سے ضروری ہے. اچھا جی سوال پیج نمبر 9 پہ ہے آپ کا سوال ہے مشاہدہ، اور اس میں سوال ہے کس وصف کی وجہ سے لڑکے نے دنیا میں عزت تو عظمت پائی؟ آپ کے خیال میں وہ کون سی صفت ہے جو کامیابی میں اہم کردار ادا کرتی ہے؟ اب مشاہدہ اس لیے کہا گیا ہے، اس کا ٹاپک رکھا ہے کیونکہ آپ نے کتاب میں یہ کہانی پڑھی ہے تو آپ مشاہدہ کریں گے، آپ سوچیں گے، آپ اس پہ غور و فکر کریں گے، اس کے بعد ہی اس کا آنسر آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمت اور محنت کی وجہ سے لڑکے نے دنیا میں عزت و عظمت پائی. مسلسل محنت اور ہمت کامیابی میں اہم کردار ادا کرتی ہے. یہ تھا جی آپ کا جواب. آگے ہے تخلیقی کام جو آپ نے بغیر میری محنت کے آپ نے خود کرنا ہے، یعنی کہ میں نے آپ کی کوئی مدد نہیں کرنی، میں آپ کو صرف ہینڈ دے رہی ہوں. دیکھیں محنت کے نتیجے میں حاصل ہونے والے انعامات کی منظر کشی کیجیے، مثلاً لہلہاتے کھیت، بلند عمارتیں وغیرہ. اب لہلہاتے کھیتوں میں کس کی محنت کاریگر ہوتی ہے؟ ہاں جی کسان کی. کسان صبح سویرے اٹھتا ہے اور محنت کرتا ہے، اس کے بعد ہی اس کے کھیت جو ہیں سبز ہوتے ہیں اور لہلہا رہے ہوتے ہیں اس کی فصلیں، تو وہ بھی ایک محنت ہے. آپ وہ منظر بے شک بنا سکتے ہیں، آپ عظیم و شان اونچی عمارتوں کی یہاں پہ تصویر بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی جو آپ کی نظر سے گزرے اچھی چیز، اور آپ سوچیں پہلے اس پہ آپ نے غور و فکر مشاہدہ کرنا ہے کہ یہ کس کی محنت کے نتیجے میں ہمارے سامنے آئی ہے، تو وہ آپ نے یہاں پہ تصویر بنانی ہے. یہ آپ کا تخلیقی کام ہوگا. باقی یہ تمام کام جو ابھی ہم نے کیا ہے وہ آپ اپنی ورک بکس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے اور خوش خط کر کے لکھیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.